عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده فغسل يديه 2 مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر 1 مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى فقاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور يعني شبه الطست. جزاك الله. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه. یہ عمرو بن یحییٰ المازنی یہ ثقہ راوی ہے، اور ان کے والد یحییٰ المازنی یہ علماء تابعین میں سے فرماتے ہیں کہ شہید تو عمرو بن ابی الحسن، میں عمرو بن ابی الحسن، یہ صحابی ہیں، ان کے پاس موجود تھا. سأل عبداللہ بن زید، انہوں نے سوال کیا عبداللہ بن زید سے. عبداللہ بن زید نبی علیہ السلام کے صحابی، اس نام کے 2 صحابی، عبداللہ بن زید کے نام کے 2 صحابی، ایک ہے عبداللہ بن زید ابن عاصم اور دوسرے عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ. یہاں عبداللہ بن زید بن عاصم مراد. عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نبی علیہ السلام کے معروف صحابی، جن کو خواب میں اذان دکھائی گئی تھی. جب اذان ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اور آپ نے مشاورت کی، یہ گھر جا کر سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کوئی شخص وہ ایک باجا بیچ رہا ہے. انہوں نے خریدنا چاہا تو اس شخص نے کہا کیوں خرید رہے ہو؟ کہا کہ میں اس کو اذان کے لیے استعمال کرواؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان ان کو القاء کی. انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے بیان کی، فرمایا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اذان ہے اور آئندہ یہ نماز کے لیے مشروع قرار آ گئی. یہ عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ ہی، اور یہاں راوی عبداللہ بن زید بن عاصم ہے. ان سے پوچھا گیا ان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ کرام، یہ سائل صحابی ہے، صحابہ کرام کتنا اہتمام کرتے تھے. ہمیں پوچھنے میں آر، حالانکہ یہ ابو یحییٰ المازنی جنہوں نے سوال کیا، ابو الحسن، یہ صحابی اور تابعین ساتھ موجود ہیں، اور سوال کیا نبی علیہ السلام کا وضو کیسا تھا، کیونکہ اہم چیز ہے. وضو ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے. انقلاب. مسنون وضو 60 گناہوں کی بخشش، حدیث سن لی آپ. وضو کر کے دعا کی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فرمایا کہ فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. محدثین نے باب قائم کیے کہ جو شخص بستر پر با وضو آئے، وضو کر کے بستر پر آئے، فرمایا کہ جو شخص با وضو ہو کر بستر پر آ کر لیٹے، اذکار پڑھ کے سو جائے، تو اس کے شعار میں فرشتے رات گزارتے ہیں. جو اوپر اس نے کپڑا پہنا ہوا، قمیض پہنی ہے، اس میں فرشتے رات گزارتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ وضو ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص با وضو بستر پر آئے، رات جب بھی اس کی آنکھ کھلے یا کروٹ بدلے، فرمایا کہ ما سأل من خیر دنیا والآخرہ الا اعطاہ اللہ. کروٹ بدلتے ہوئے یہ آنکھ کھلی، اللہ تعالیٰ سے جو اس نے خیر مانگی، خواہ دنیا کی مانگے، آخرت کی مانگے، کاروبار مانگے، اللہ اس کو عطا کرے. یہ وضو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا، بلال بما سبقتنی الی الجنہ، تم جنت میں میرے آگے کیسے ہو؟ انی سمعت خشبۃ نعلیک فی الجنہ، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کیا عمل کرتے ہو؟ فرمایا کہ جو عمل سب کرتے میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل کا بڑا اہتمام، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ نفل ضرور پڑھتا ہوں. یہ عمل، یہ وضو کا کردار.
اگر ہماری زندگی میں یہ وضو داخل ہو جائے تو یہ تو ایک انقلاب ہے زندگی کے لیے، اور انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے. تو اس میں تلاعب درست نہیں ہے. مسنون وضو آپ سیکھیں اور وہ کریں. چنانچہ یہ بھی عبداللہ بن زید بن عاصم اللہ کے نبی کے صحابی، ان سے پوچھا گیا فدعا بطور، انہوں نے ایک تشت منگوایا جس میں پانی تھا، ایک وسیع برتن پانی سے بھرا ہوا، وہ منگوایا. فتوضا، اور وضو شروع کیا لوگوں کے لیے جو نبی علیہ السلام کا وضو ہے. کس طرح کیا؟ فاکفا علی یدیہ من الطور، اس تشت میں سے اپنے ہاتھوں پر پانی بہایا. فغسل یدیہ ثلاثا، ہاتھوں کو 3 بار دھویا. ثم ادخل یدیہ فی الطور، پھر ہاتھوں کو برتن میں داخل کیا اور پانی لے کر فتمزمز، کلی کی، واستنشق، اور ناک میں پانی ڈالا، واستنثر، اور ناک کو جھاڑا، ثلاثا، 3 دفعہ. یعنی ثابت یہ ہوا کہ جب وضو شروع کیا تو ہاتھوں کو برتن میں داخل نہیں کیا، ہاتھوں کو پہلے باہر دھویا. جب ہاتھ 3 بار دھل گئے پھر ان ہاتھوں کو برتن میں اور پانی میں داخل کیا، اور ایک ہی چلو سے انہوں نے ناک میں پانی ڈالا اور کلی کی، بثلاث غرفات، 3 چلوؤں کے ساتھ 3 دفعہ یہ کیا. ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر اپنا ہاتھ اس تشت میں دوبارہ داخل کیا. فغسل وجہہ ثلاثا، اور پانی لے کر چہرہ 3 بار دھویا. ثم ادخل یدہ فغسلہما مرتین، اور پھر اپنا ہاتھ اس تشت میں داخل کیا اور اپنے دونوں بازوؤں کو دھویا الی المرفقین، کوہنیوں تک. ثم ادخل یدیہ، پھر اپنے ہاتھوں کو داخل کیا اس پانی میں. فمسح بہما رأسہ، اور اپنے سر کا مسح کیا. فاقبل بہما وادبر مرۃ واحدہ، اور مسح اس طرح کیا کہ ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے. جو تفصیل آگے بھی آ رہی کہ اپنے مقدم الراس سے شروع کیا اور گدی تک لے گئے اور گدی سے پھر واپس لوٹایا جہاں سے شروع کیا تھا. مرۃ واحدہ، سر کا مسح 1 بار کیا. ثم غسل رجلیہ، پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا. وفی روایت، ایک روایت میں یوں ہے کہ بدأ بمقدم راسہ، کہ سر کا مسح شروع کیا. کس طرح؟ اپنے سر کے اگلے حصے سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا. حتی ذهب بہما الی قفاہ، حتیٰ کو ہاتھوں کو پھیرتے پھیرتے گدی تک لے گئے. ثم ردہما، پھر ان کو لوٹایا، ہاتھوں کو لوٹایا. حتی رجع الی المکان الذی بدأ منہ، حتیٰ کہ وہاں تک لوٹایا جہاں سے شروع کیا تھا، جس جگہ سے آغاز کیا تھا اور شروع کیا تھا وہاں تک ہاتھوں کو لے آئے. وفی روایت، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس رسول اللہ علیہ وسلم آئے. فاخرجنا له ماء فی طور من صفر، تو ہم نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک برتن نکالا، آپ کو پیش کیا جس میں پانی تھا، اور وہ برتن کیا تھا؟ من صفر، وہ برتن تانبے کا بنا ہوا تھا. الطور، طور کا معنی شبہ الطست، تشت جو ایک وسیع ایک برتن ہوتا ہے اس جیسا ایک برتن، اس کو طور کہتے ہیں. اس ٹکڑے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ برتن پاک ہونا چاہیے، کسی بھی دھات کا ہو، یہاں تانبے کا تھا، لوہے کا ہو، سلور کا ہو، کسی بھی دھات کا ہو، برتن پاک ہونا چاہیے وضو کے پانی کے لیے. تو یہاں بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ وضو پورا مذکور ہے. پچھلی حدیث کی طرح دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک دو چیزیں زائد ہیں احادیث سے. تو باہر کیف یہ نبی علیہ السلام کا مسنون وضو ہمارے سامنے آ گیا. اسی طریقے سے وضو کیجیے، اسی طریقے سے. ہاں بعد حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ نبی علیہ السلام کانوں کا بھی مسح کیا کرتے. یہاں کانوں کے مسئلے کا ذکر نہیں ہے، لیکن کانوں کا مسح ثابت ہے، مگر اس کے بعد گردن کا الگ سے مسح ثابت نہیں. کسی بھی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ گردن کا مسح سر کے مسح کے ساتھ ہے، الگ سے اس کا ذکر نہیں، اور ہاتھوں کا مسح الگ سے ثابت نہیں. تو ان بدعات سے، نئے امور سے آپ گریز کیجیے تاکہ صحیح وضو ہو، مسنون ہو، اور وہ برکات جو وضو میں رکھی گئی ہیں وہ ہم کو حاصل ہو جائے. جی.